کلپ نمبر 1285۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 21 سے 23 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب۔ ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی، ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے اور حق کے خلاف نہ کیجئے گا، اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیں۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے اس بات میں مجھ پر زور ڈالا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی؟ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے جو یہ کہا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ان کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا بیان بہت واضح طریقے پر ہو اور ابہام باقی نہ رہے۔ یہاں جو صورت مسئلہ ان فرشتوں نے پیش کی، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو توجہ دلانا تھی اس امر کی طرف جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیام دے دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیام پہنچنے کے بعد عورت کے اعزاء و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے؟ آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے، وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا اور بعد عدت نکاح کر لیتا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے، نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے، اس لیے یہ آپ کے منصب عالی کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا گیا کہ ملائکہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ دیوار کود کر آنے والوں نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص گفتگو کے آداب کی خلاف ورزی کرے تو اسے فوراً ملامت اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے پاس اس کا کوئی جواز تھا یا نہیں، اور اگر جواز نہ بھی ہو تو بھی ممکنہ حد تک صبر ہی کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا۔ رسول کریم علیہ السلام آداب گفتگو کی خلاف ورزی ہونے پر درگزر کرتے اور صبر فرمایا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک مرتبہ انتہائی سخت انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا، لیکن حضور پر نور علیہ السلام نے نہ صرف خود حلم، صبر اور عفو و درگزر کا مظاہرہ فرمایا بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ان کے ساتھ نرمی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔